بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ اپنی زبانی بیان کیا کہ میں فارس کے شہر اصبہان کی ایک نواحی بستی کا رہنے والا ہوں جس کا نام جی ہے۔ میرا باپ اپنی قوم کا نمبردار تھا، اسے مجھ سے بڑی محبت تھی اور اس محبت کا تقاضا تھا کہ جس طرح ایک لڑکی کو گھر سے باہر نہیں جانے دیا جاتا، میرا باپ بھی مجھے گھر میں محبوس رکھتا تھا۔ میرا باپ ایک بڑا لینڈ لارڈ تھا۔ ایک دفعہ وہ کسی مکان کی تعمیر میں مصروف تھا۔ مجھے کہنے لگا، بیٹا میں اس مکان کی وجہ سے باہر کھیتوں میں نہیں جا سکتا، تم جاؤ اور اس کی مناسب دیکھ بھال کرو، اور مجھے کسی کام کے کرنے کے لیے کہا۔ ساتھ ہی یہ کہا کہ زیادہ دیر نہ کرنا ورنہ تمہاری یہ تاخیر میرے لیے ایک مسئلہ بن جائے گی، پھر مجھے اپنی جائیداد کی بجائے تمہاری فکر پڑ جائے گی اور سب کام چھوڑ کر تمہاری تلاش میں نکلنا پڑے گا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کھیتوں کو جاتے ہوئے میں عیسائیوں کے ایک گرجے کے پاس سے گزرا۔ وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے پڑھنے کی اونچی اونچی آواز آ رہی تھی۔ ہر وقت گھر میں محبوس رہنے کی وجہ سے میں اویان عالم سے ناواقف تھا۔ میں ان کی آواز سن کر اندر چلا گیا تاکہ دیکھوں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ جب میں نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا تو مجھے ان کا یہ طریقہ عبادت بہت پسند آیا اور میں نے کہا، واللہ ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ میں سورج غروب ہونے تک وہیں کھڑا رہا اور اپنے کھیتوں میں نہ جا سکا۔ میں نے ان سے پوچھا، اس دین کا مرکز کہاں ہے اور اس کی تعلیم کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اس کا مرکز شام کا ملک ہے جہاں سے یہ چشمہ پھوٹا ہے۔ میں شام کے وقت گھر آیا تو پتہ چلا کہ والد صاحب نے میری تلاش کے لیے آدمی بھیجے ہیں اور میرے دیر کرنے سے پریشان ہیں۔ میں ان کے پاس آیا تو پوچھنے لگے، بیٹا تم اتنی دیر کہاں رہے؟ کیا میں نے جلدی واپس آنے کی تاکید نہیں کی تھی؟ میں نے کہا، ابا جی میں راستے میں عیسائیوں کے گرجے پر گزرا، وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، مجھے ان کا طریقہ اتنا اچھا لگا کہ میں سورج غروب ہونے تک وہیں کھڑا ان کو دیکھتا رہا۔ میرے باپ نے کہا، بیٹا ان کا دین اچھا نہیں ہے، تمہارے آباء و اجداد کا دین ہی ان کے دین سے اچھا ہے۔ میں نے کہا، نہیں ابا جی، خدا کی قسم ان کا دین ہمارے دین سے اچھا ہے۔ میری بات سن کر میرے باپ کو میرے متعلق خطرہ پیدا ہو گیا، چنانچہ اس نے میرے پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مجھے گھر میں ہی قید کر دیا۔ میں نے کسی طرح عیسائیوں کو پیغام بھیجا کہ جب تمہارے پاس شام کی طرف سے کوئی قافلہ آئے تو مجھے اطلاع دینا۔ کچھ عرصہ کے بعد عیسائی تاجروں کا قافلہ آیا تو انہوں نے مجھے خبر دی۔ میں نے کہا، یہ قافلہ جب واپس جانے لگے تو مجھے اطلاع دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، چنانچہ میں نے اپنے پاؤں سے کسی طرح زنجیر کاٹی اور اس کے ساتھ شام کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے پوچھا، اس دین کا سب سے بڑا رہنما کون ہے؟ انہوں نے کہا، اس گرجے کے اندر ایک پادری صاحب سب سے بڑے عالم ہیں۔ میں نے اندر جا کر اس سے کہا، مجھے آپ کا دین پسند ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہاں گرجے میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ کی خدمت بھی کروں اور علم پڑھ کر آپ کے ساتھ نماز بھی ادا کروں۔ اس نے کہا، اندر جاؤ۔ میں اندر داخل ہوا اور اس کے ساتھ رہنے لگا، مگر وہ برا آدمی ثابت ہوا۔ وہ لوگوں کو صدقہ کرنے کے لیے کہتا، جب وہ صدقہ کرتے تو وہ سارا مال اپنی جیب میں ڈال لیتا اور غربا و مساکین کو کچھ نہ دیتا۔ اس طرح اس نے سونے اور چاندی کے 7 مٹکے بھر لیے۔ یہ دیکھ کر مجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی اور میں اس کو برا جاننے لگا۔ جب وہ مرا اور عیسائی اس کو دفن کرنے کے لیے جمع ہوئے تو میں نے کہا، یہ بہت برا آدمی تھا، تمہیں صدقہ خیرات کا حکم دیتا تھا۔ جب تم صدقے کا مال جمع کر کے اس کو دیتے تو وہ اپنے مٹکے میں ڈال لیتا۔ وہ بولے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ میں نے کہا، آؤ میں تمہیں اس کا خزانہ دکھاتا ہوں۔ کہنے لگے، دکھاؤ۔ میں نے ان کو وہ جگہ دکھائی جہاں وہ سارا مال پڑا تھا۔ انہوں
انہوں نے وہاں سے سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے 7 مٹکے نکالے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے یہ دفن کرنے کے قابل نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو سولی پر چڑھا کر پتھروں سے سنگسار کیا۔ پھر وہ اس کی جگہ اور آدمی لائے جو ہر لحاظ سے بہتر تھا۔ میں نے نمازیں پڑھنے والا ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا جو اس سے افضل، اس سے زیادہ دنیا سے بے رغبت اور اس سے زیادہ آخرت کا شائق ہوا، اور نہ کوئی ایسا آدمی دیکھا جو دن رات اس سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہو۔ مجھے اس سے اتنی شدید محبت ہو گئی جتنی اس سے پہلے کسی کے ساتھ نہیں ہوئی۔ میں عرصے تک اس کے پاس رہا، پھر اس کو بھی موت نے آ لیا۔ میں نے عرض کی میں مدت تک آپ کے ساتھ رہا ہوں اور مجھے آپ سے اتنی محبت ہو گئی ہے جو آپ سے پہلے کسی کے ساتھ نہیں ہوئی۔ آپ اب آخرت کے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔ آپ مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں اور کیا کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ اس نے کہا بیٹا واللہ آج میں کوئی ایسا آدمی نہیں جانتا جو میرے طریقے پر عمل کرتا ہو۔ انہوں نے دین حق بدل دیا ہے اور خدا کے اکثر احکام چھوڑ دیے ہیں۔ ہاں موصل میں ایک آدمی ہے، اس کا فلاں نام ہے، وہ اسی طریقے پر عمل پیرا ہے جس پر میں عمل کرتا رہا ہوں۔ تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ جب وہ فوت ہو گیا اور اس کو سپرد خاک کر دیا گیا تو میں صاحب موصل کے پاس آ گیا اور اس سے کہا جناب مرتے وقت فلاں صاحب نے مجھے آپ کے پاس آنے کی وصیت کی تھی اور کہا تھا وہ میری طرح دین حق کی پوری تابعداری کرتا ہے۔ اس نے کہا بہتر ہے تم یہاں ٹھہر جاؤ۔ چنانچہ میں اس کے پاس رہنے لگا۔ واقعی وہ بہت اچھا آدمی تھا اور اپنے دوست کے طریقے پر چلتا تھا، مگر کچھ دنوں کے بعد اس کو بھی موت نے آخرت کا مسافر بنا دیا۔ جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا حضرت فلاں پادری نے مجھے آپ کے پاس آنے کی وصیت کی تھی، اب آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں، مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں اور کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ بولا بیٹا واللہ میں کوئی ایسا آدمی نہیں جانتا جو ہماری طرح کا پابند ہو۔ ہاں نصیبین میں فلاں آدمی ہے۔ جب وہ مر گیا اور دفن کر دیا گیا تو میں نصیبین میں رہنے والے آدمی کے پاس آ گیا اور سارا واقعہ سنایا اور جو میرے استاد نے حکم دیا تھا وہ اسے بتایا۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو میرے پاس ٹھہر جاؤ۔ چنانچہ میں اس کے پاس رہ پڑا۔ میں نے اس کو اس کے دونوں دوستوں کی طرح پایا۔ وہ بہترین آدمی تھا۔ تھوڑی مدت کے بعد وہ بھی موت کی آغوش میں چلا گیا۔ نزاع کے وقت میں نے اس سے کہا جناب فلاں آدمی نے مجھے فلاں کے پاس جانے کی وصیت کی تھی، پھر اس نے مجھے آپ کے پاس آنے کی وصیت کی، اب آپ مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں اور کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ اس نے کہا بیٹا خدا کی قسم مجھے کوئی ایسا آدمی معلوم نہیں جو ہمارے طریقے پر چلتا ہو اور میں تجھے اس کے پاس جانے کی وصیت کروں۔ ہاں ملک روم کے شہر اموریہ میں ایک آدمی ہمارے طریقے پر کاربند ہے، اگر چاہو تو اس کے پاس چلے جاؤ، وہ ہمارے مسلک پر ہے۔ جب وہ فوت ہو گیا اور میں اس کے دفن سے فارغ ہوا تو میں صاحب اموریہ کے پاس چلا گیا اور اس کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اس نے کہا تم میرے پاس رہ سکتے ہو۔ میں اس کے پاس رہنے لگا۔ وہ بھی بہت اچھا آدمی تھا اور اپنے ساتھیوں کے مسلک پر کامزن تھا۔ وہاں میں نے کچھ محنت مزدوری کر کے چند گائیں اور کچھ بکریاں خرید لیں، ان پر گزر بسر کرتا اور پیر طریقت سے علم دین سیکھتا۔ پھر اس کے لیے بھی اللہ کا حکم آ گیا۔ نزاع کے وقت میں نے اس سے کہا میں فلاں کے پاس رہتا تھا، اس نے مجھے فلاں کے پاس بھیجا، پھر اس نے مجھے فلاں کے پاس بھیجا، پھر اس نے آپ کے پاس آنے کی وصیت کی، اب آپ مجھے کس کے پاس بھیجتے ہیں اور کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ اس نے کہا بیٹا واللہ آج میں کوئی ایسا آدمی نہیں جانتا جو ان لوگوں کے طریقے پر چلتا ہو اور میں تجھے اس کے پاس جانے کا مشورہ دوں۔ ہاں البتہ ایک نبی کے مبعوث ہونے کا وقت آ گیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوگا اور ہجرت کر کے ایک ایسے شہر میں سکونت اختیار کرے گا جو دونوں طرف سے سنخلاق ترین میدانوں میں گھرا ہوا ہوگا۔ وہاں کھجور کے باغ بکثرت ہوں گے اور اس کی نبوت کی علامتیں واضح ہوں گی۔ وہ ہدیہ قبول کرے گا اور صدقہ کا مال نہیں کھائے گا
اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اگر ہو سکے تو وہاں چلے جاؤ۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا اور سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا میں اموریہ میں رہا۔ پھر بنو کلب کے ایک تجارتی قافلے سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے کہا مجھے ملک عرب میں پہنچا دو اور اس کے عوض میں تمہیں اپنی یہ ساری گائیں اور بکریاں دے دوں گا۔ اس پر وہ راضی ہو گئے اور مجھے اپنے ساتھ لے چلے۔ جب وادی القرا میں پہنچے تو انہوں نے غداری کی اور مجھے غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ میں اس کے پاس رہنے لگا۔ میں نے وہاں کھجوریں دیکھی تو خیال آیا کہ شاید یہ وہی شہر ہو جس کی مجھے استاد نے خبر دی تھی، مگر میرا دل اس پر مطمئن نہیں تھا۔ ایک دفعہ جب میں اس کے پاس تھا، مدینے سے اس کا چچا سعد بھائی آیا جو قبیلے میں بنو قریظہ سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ مجھے اس سے خرید کر مدینہ منورہ لے آیا۔ میں مدینے میں اپنے آقا کے ہاں رہنے لگا۔ ادھر مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں رہے۔ میں غلامی کی مصروفیات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کوئی ذکر نہ سن سکا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ایک دن میں کھجور کی چوٹی پر کام کر رہا تھا۔ میرا آقا بھی اس کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چچا زاد بھائی آیا اور کہنے لگا اللہ تعالیٰ بنو قبیلہ کو ہلاک کر دے۔ وہ قباء میں ایک ایسے شخص کے پاس جمع ہو رہے ہیں جو آج ہی مکہ سے آیا ہے اور کہتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ سنتے ہی میرے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا اور میں کانپنے لگا۔ مجھے خطرہ تھا کہ میں اس لرزہ کی وجہ سے اپنے آقا پر گر پڑوں گا، اس لیے میں نیچے اتر آیا اور اس کے چچا زاد بھائی سے پوچھا جناب آپ نے کیا کہا ہے؟ یہ سنتے ہی میرے آقا نے میرے منہ پر زور سے تماچا مارا اور کہا تجھے اس سے کیا غرض، تو اپنا کام کر۔ میں نے کہا کچھ نہیں، میں صرف معلوم کرنا چاہتا تھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی کھجوریں جمع کر رکھی تھی، میں وہ لے کر شام کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت قباء میں تشریف فرما تھے۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نیک آدمی ہیں، آپ کے ہمراہ کچھ مسافر اور غریب لوگ ہیں، میں یہ صدقہ دینا چاہتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ دوسروں کی نسبت آپ لوگ اس کے زیادہ مستحق ہیں، اسے قبول فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اس کا صدقہ لے کر کھا لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کھانے سے اپنا ہاتھ روک لیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ ایک علامت پوری ہوئی۔ پھر میں نے کچھ اور کھجوریں جمع کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شہر میں منتقل ہو چکے تھے۔ میں کسی وقت وہ کھجوریں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ کا مال نہیں کھاتے، اس لیے میں احترام کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدیہ لایا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا، خود بھی کھایا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ساتھ کھانے کا حکم دیا۔ میں نے کہا یہ دوسری علامت بھی پوری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ جنت البقیع میں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 چادریں زیب تن کی ہوئی تھی۔ میں تیسری دفعہ حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اسلام عرض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو کر کچھ دیکھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سمجھ کر کہ کسی نے اس کو کوئی نشانی بتائی ہے اور یہ اس کی تصدیق کرنا چاہتا ہے، اپنی چادر کندھوں سے نیچے پھینک دی۔ میں نے مہر نبوت دیکھ کر تیسری نشانی بھی درست فرمائی۔ پھر کیا تھا، میں نے جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کو بوسہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رو پڑے اور میں بھی رونے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادھر سامنے آ جاؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، اور جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں۔ اللہ حافظ۔